إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. انا بے شک، اس کے اردو کے اندر کئی تراجم آپ پڑھیں گے. بلا شبہ، بے شک، یقیناً، تحقیق، یہ سارے اس کے تراجم کیے جاتے ہیں. انا یقیناً، بلا شک، بے شک، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا. کفرا اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا. کسان کو عربی زبان کے اندر کفار کہتے ہیں. قرآن کریم کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ وہ زمین کے اندر دانے کو چھپا دیتا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کیا، انذرتا آپ نے ڈرایا، ہم انہیں، انذرتہم خواہ اس کا اس لیے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے خواہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو، ام یا لم تنذرہم نہ آپ نے ڈرایا ہو انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ، ختم مہر لگا دی، اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر. قلوب یہ جمع کا صیغہ ہے قلب کی. علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ بھاری پردہ ہے. غشاوتن کے اندر جو تنوین ہے یہ اس کا معنی ہم کریں گے بھاری. غشاوتن بھاری پردہ ہے، تعظیم کی یہ تنوین ہے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے. ایک مرتبہ پھر دیکھیں، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ بھاری پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. گزشتہ آیات کے اندر ہم نے اہل ایمان ان کے اوصاف پڑھے تھے، اور ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسری جماعت، دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا، اور وہ جماعت کون سی ہے؟ کفار کی جماعت ہے. اور یہاں سے مراد ہر انکار کرنے والا شخص نہیں ہے،
یعنی لغوی معنی کے اعتبار سے ہم بات نہیں کریں گے۔ کفرو کا معنی تو ہوتا ہے جس نے بھی انکار کر دیا۔ کفران نعمت اسی سے ہوتا ہے نا کہ نعمت کی ناشکری کرنا، کہ بندے نے اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر رہا، گویا کہ اس نے اللہ کی عبودیت کا انکار کر دیا، تو یہ عام انکار اس کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ اس کے اندر خاص قسم کے گروہوں کا تذکرہ رب العالمین کر رہے ہیں، اور وہ کون ہیں کہ جن کا پیچھے اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا کہ جو اس قرآن کریم پر ایمان ہی نہیں لاتے، یہ منزل من اللہ ہونے کی تصدیق ہی نہیں کرتے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ وہ قرآن کریم کے نزول کے بارے میں ہی شک رکھتے ہیں۔ جب وہ قرآن کے بارے میں شک رکھتے ہیں تو پھر اگلی جو صفات ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو دین نازل ہوا اس کے اوپر ایمان رکھنا، شریعت پر ایمان رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا، وہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یعنی وہ ظاہر ہے آپ نے یہ ساری چیزیں کس سے پڑھنی ہیں؟ قرآن مجید کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا، جو شریعت دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا اس کے اندر موجود ہے۔ تو گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے دین کا انکار کر دیتے ہیں، اور یہ کیفیت جو ان آیات کے اندر ہم نے پڑھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر بندے کے اوپر لاگو نہیں کرتا۔ یہ اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کتنی مہلت دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کے مطالعے سے یہی بات ہمیں ثابت ہوتی ہے، ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لمبا وقت دیتے ہیں، اور پھر اس وقت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا سلسلہ رکھا۔ نبیوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بات پہنچانے کی کوشش کی ہے، قوم والوں کو، لوگوں کو بات سمجھانے کی اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعے سے کوشش کی۔ لیکن جب قوم نبی کی بات کا بھی انکار کر دے، نبی کو بھی کوئی اہمیت نہ دے، پھر جو اللہ رب العالمین نے دیگر اتمام حجت کے لیے چیزیں رکھی ہیں ان میں اللہ رب العالمین انسان کو موقع دیتا ہے۔ یعنی وہ سارے مواقع جو اللہ رب العالمین نے اس کو دیے، وہ مواقع جب انسان ضائع کر بیٹھتا ہے، اس میں سے کسی بھی موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا، پھر اللہ رب العالمین آخری مرحلہ جو ہے، جو اس آیت کے اندر موجود ہے، ختم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، یہ وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہی انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین اگر اس طرح معاملہ کریں تو یہ بندے کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے کہ بندہ کہے مجھے تو علم ہی نہیں ہے، میرے پاس تو ابھی کوئی دلیل آئی نہیں، کوئی حجت آئی نہیں، مجھے کس طرح پتہ لگ سکتا تھا؟ نہیں، اللہ پہلے اتمام حجت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ اللہ نے فرعون کا ذکر کیا نا کہ وَجَحَدُوا بِهَا، کہ انہوں نے انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا، اور وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اللہ کہتے ہیں اس انکار کے اندر ان کے نفسوں نے یقین کر لیا، مان لیا واقعی کہ ہم اس کو نبی تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ جھوٹا ہے۔ اور یہ کام کیوں کیا؟ ظلما وعلوا، ظلم کرتے ہوئے اور سرکشی کرتے ہوئے۔ پھر اللہ کہتے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ یہ نہیں ہے کہ فوراً اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ، اور فرعون نے، اس کے درباریوں نے انکار کر دیا اور اللہ رب العالمین نے عذاب بھیج دیا۔ نہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کر لیں آپ، تو الغرض آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو یہی چیز ہمیں ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ مرحلہ انسان کے اوپر اس وقت لے کر آتے ہیں جو اس آیت کے اندر ہے، جب ساری حجتیں قائم ہو جائیں اس کے اوپر، اور وہ انسان ان میں سے کسی سے بھی فائدہ نہیں حاصل کرتا، پھر اللہ رب العالمین اس کے دل پر مہر لگاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین جو انسان کے دل پر مہر لگاتے ہیں، قرآن کریم کے اندر 9 مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ اختصار سے میں صرف ان کی نشاندہی کر دیتا ہوں کہ کیا کیا باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ پہلی چیز کہ وہ کافر لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگاتے ہیں، اور نمبر 2 وہ شخص جو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، اپنے نفس کو ہی اپنا الہ معبود بنا لیتا ہے۔
اور تیسرا وہ شخص جو مجرم ہو، جرم کرنے والا ہو، اور نمبر 4 یہودی، نمبر 5 منافقین، نمبر 6 جاہل بے علم جن کو کوئی علم نہیں، اور نمبر 8 حد سے تجاوز کرنے والا، اور نمبر 9 دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے والا۔ یہ 9 قسم کے افراد ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب انسان کے دل کے اوپر مہر لگا دی تو پھر انسان کا اس کے اندر کیا قصور ہے؟ وہ تو اللہ رب العالمین کے ہاں کہہ سکتا ہے کہ اللہ تو نے میرے دل پر مہر لگاتی تھی تو میں کس طرح تیرے دین کو تسلیم کر سکتا تھا، تجھ پر ایمان لا سکتا تھا۔ یہ جیسا کہ میں نے شروع میں یہ بات بیان کر دی کہ اللہ رب العالمین فوری طور پر یہ عمل نہیں کرتے، پہلے انسان کے اوپر حجت کو قائم کرتے ہیں، حجت کے اتمام کے بعد اللہ رب العالمین یہ مرحلہ لے کر آتے ہیں، یعنی انسان کے لیے کوئی بھی عذر نہیں ہوگا کہ اس عذر کو وہ قیامت کے دن بنا کر پیش کر دے اور کہہ دے کہ اللہ مجھ پر زیادتی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے دعوت دینا چھوڑ دیں، یہ کافر ہیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید یہ کافر ہیں، آپ نے ان کو دعوت نہیں دینی، نہیں، یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے، بلکہ کیا کہا کہ آپ نے دعوت کا کام جاری رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ ان میں سے کون مسلمان ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیے۔ کیا یہودیوں میں سے مسلمان نہیں ہوئے، کفار میں سے مسلمان نہیں ہوئے تو مسلمان ہو گئے، یہ اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہے۔ تو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا، اللہ کہتے ہیں یہ برابر ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ نے ڈرا دینا چھوڑ دینا، نہیں، آپ کا کام ہے دعوت دیتے رہنا۔ تو یہ ہم بھی اس کے اندر بس اوقات سستی کر بیٹھتے ہیں کہ ایک بندے کو کئی دفعہ سمجھایا، کئی دفعہ کہا، پھر بندہ کہتا ہے چھوڑو اس کو، چھوڑ دو، نہیں، اس کو دعوت دیتے رہیں۔ کوئی پتہ نہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے اگر اس کے مقدر کے اندر ہدایت لکھی ہے تو وہ ایک دن پلٹ آئے گا، نہیں لکھی تو کم از کم اس کے اوپر کیا ہے، حجت قائم ہوگی۔ اور دوسری بات یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا بات بیان فرمائی کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب یہ اس کو پہلے ذکر کیا ہے کیونکہ اصل چیز جسم کے اندر، جو ہمارے جسم کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ دل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہے گا پورا جسم درست رہے گا، اگر وہ خراب تو پورا جسم خراب ہے، اور وہ کیا ہے، دل ہے۔ تو یہیں سے ہی انسان کی کیفیت بدلتی ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ اور اس لیے اللہ رب العالمین نے قلب، اس کو کیوں کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، قلب کا معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا، یہ سیکنڈوں میں تبدیل ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے نا میرا دل چاہ رہا ہے یار کھا لوں، ایک دل چاہتا ہے نہ کھاؤں، ایک دل چاہتا ہے کر لوں، ایک دل چاہتا ہے نہ کروں، یعنی یہ سیکنڈوں میں بدل رہا ہوتا ہے، بندے کو پتہ نہیں پڑ رہا ہوتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے دعا کرتے تھے کیونکہ یہ دلوں کا اختیار یہ انسان کے پاس نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دل اللہ رب العالمین نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان میں رکھے، اور جس طرح چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو پھیر دیتا ہے۔ اور آپ دعا کیا کرتے تھے کہ دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین اسلام پر ثابت کر دے، اس کو جما دے، میرے دل کو اپنی اطاعت کے اوپر پھیر دے۔ تو یہ کثرت کے ساتھ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یہ دعا ہمیں کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ کیوں کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کسی کیفیت میں بھی دل کی کیفیت کیا ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سماعت کا ذکر کیا، کیونکہ جو چیز ہم نے فیصلہ لینا ہوتی ہے سب سے پہلے کس سے لیتے ہیں، دل سے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہم جس چیز سے دلیل کو سن سکتے ہیں، دلیل کو سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، سماعت ہے، یہ کان، ٹھیک ہے۔ تو یہ کان کے ذریعے سے اگر ہمارے کانوں میں بات پہنچ گئی، ایک بندہ ہے وہ جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اس کو کہاں پر بات پڑے گی، ظاہر ہے وہ سنے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، دل پر مہر لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی اس سماعت پر۔ اب سماعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بہرا ہو جاتا، نہیں، وہ سنتا ہے، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ کیا کفار بہرے ہو گئے تھے؟ نہیں، یہ
مہر لگنا یا یہ کانوں پر مہر لگنے سے مراد یہ کہ اب جتنے آپ اس کے اندر ڈال دیں، جو کچھ ڈال دیں، اب اس کے اوپر اثر ہونے والا نہیں ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اندر دل پر مہر لگ چکی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر بھاری پردہ ہے۔ بھاری پردہ کیوں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اتنی واضح دلائل موجود اللہ رب العالمین کی، اللہ کے اکیلے الہ ہونے کے، معبود ہونے کے، انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود اندھا بنا پڑ رہا ہے، پھر بھی تسلیم نہیں کرتا، پھر بھی نہیں مانتا۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے ان کی آنکھوں پر ایک پردہ نہیں ہے، بھاری پردہ پڑ چکا ہے اور وہ اب ہٹنے والا نہیں ہے۔ اور جب یہ یاد رکھیں یہ کیفیت پڑ جاتی ہے انسان کی، جب یہ مہر لگ جائے پھر اس کے بعد وہ مہر اللہ رب العالمین ہٹاتے نہیں، یہ آخری مرحلہ ہے انسان کا۔ اس سے پہلے کیا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے، اور پھر اگر وہ کوئی نیکی کر لیتا ہے تو اس سیاہ دھبے کو مٹا دیا جاتا ہے، نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سیاہ دھبا برقرار رہتا ہے۔ پھر بندے نے کوئی اور گناہ کیا، پھر سیاہ دھبا پڑا، کوئی نیکی نہیں کر رہا، پھر گناہ کرتا ہے، وہ سیاہ دھبے۔ اب وہ دل تو اتنا ہی ہے نا، ظاہر ہے، اب دھبے پڑتے پڑتے وہ کیا ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اب وہ بالکل زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ابھی جو کیفیت ہے نا، زنگ آلود ہونا، نقطے سیاہ پڑنے کے باوجود ابھی بھی دل کی اصلاح کی کیفیت موجود ہے، ابھی بھی انسان کے پلٹنے کی کیفیت ہے، وہ آ سکتا ہے، کیونکہ ابھی مہر نہیں لگی، ابھی صرف دل اس کا سیاہ ہوا ہے، کالا ہو گیا ہے۔ اب وہ پاک ہو سکتا ہے، صاف ہو سکتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ وہ اعمال جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے بیان کیے۔ تو اگر وہ اختیار کر لے گا، وہ نقطہ ایک ایک کر کے مٹتا جائے گا، اس کا دل کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، صاف۔ لیکن نہیں، اسی طرح رہے گا، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ بندہ انکار کی طرف آ جاتا ہے، یعنی یہ گناہ چھوٹے چھوٹے کرتے کرتے یہ کیفیت آ گئی، پھر اس کے بعد وہ اللہ کا نعوذ باللہ انکار کر دیتا ہے، رسولوں کا انکار کر دیتا ہے، آخرت کا انکار کر دیتا ہے، یعنی وہ جو پیچھے اوصاف بیان ہوئے نا اسی پچھلی آیات کے اندر، ان تمام اوصاف کا وہ انکار آہستہ آہستہ کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ کیفیت انسان کے اوپر لے آتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ چیز اس لیے واضح کی، اور یہاں پر دو ٹوک دیکھیں، دو آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی، لمبی چوڑی اللہ نے اس میں گفتگو نہیں کی۔ کس لیے؟ کیونکہ یا تو مومن ہے یا کافر ہے، یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اور کافر کون ہوگا؟ جو ایمان والوں کے اوصاف کو نہیں مانے گا، تسلیم نہیں کرے گا۔ پھر اس کی کیفیت کیا ہے، نتیجہ صرف اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں کے اوپر اللہ رب العالمین مہر لگا دیتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔